اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعن الدائم الی اہلہا اما بعد. اذان محترم مولانا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر مکہ سے ہوتا ہوا جانب کرب و بلا ذو حسم کے مقام پر پہنچا ہے. ذو حسم ایک پہاڑ کا نام ہے اور جہاں نعمان ابن منذر شکار کھیلا کرتا تھا اور ظہر کا وقت تھا. اس مقام پر آقا جب پہنچے تو ظہر کے وقت جناب خر ابن یزید ریاحی اپنے 1000 لشکریوں کے ساتھ پہنچے ہیں اور سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے بالکل سامنے آ کر رک گئے اور کھڑے ہو گئے. آقا نے حکم دیا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سپاہیوں کو بھی اور ان کی سواریوں کو بھی پہلے سیراب کیا جائے. سیراب کروایا جانے لگا. علی ابن طعان ایک سپاہی تھا حر کے لشکر کا، کہتا ہے کہ میں بہت لاغر اور کمزور ہو گیا تھا اور میں پیچھے رہ گیا تھا. اپنی اس پیاس اور شدت بھوک اور پیاس اور کمزوری کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا. دیر سے پہنچا، کچھ پانی پی چکے تھے، میں رہ گیا تھا. میری اور میرے گھوڑے کی کیفیت یہ تھی کہ مجھ میں رمق نہیں، مجھ میں جان نہیں تھی اور میں بہت آہستہ آہستہ لڑکھڑاتا ہوا پہنچ رہا تھا. جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نگاہ میری جانب پڑی تو بنفس نفیس خود میری جانب آ گیا ہے، بڑھے اور میری طرف مشکیزہ کیا اور مجھ سے کہا کہ یہ پانی پی لو، تمہاری نکاہت دور ہو جائے گی. میں نے جیسے پانی منہ کو لگایا تو چونکہ مجھ میں جان نہیں تھی، پانی کا مشکیزہ منہ کو لگا کے پانی پینے کی، خود مشکیزے کو تھامنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی، اتنا بھاری مشکیزہ، اتنا سارا پانی اس میں، تو پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا. آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو پانی گر رہا ہے، ٹھیک سے مشکیزے کے منہ کو اپنے دہن کے ساتھ لگا لو تاکہ پانی گرنا بند ہو جائے. مگر وہ نہیں کر سکا. کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکا. علی ابن طعان یہ کہتا ہے. اتنے میں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام خود اس مشکیزے کو لے کے اسے پانی پلاتے ہیں، اسے سیراب کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پانی سے سیراب ہو جاتا ہے، اس کی نکاہت دور ہو جاتی ہے. مگر دشمن پر کرم کرنے کا یہ کیسا انداز ہے عزیزان محترم کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام دشمن کو خود بنفس نفیس، خود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کے ذریعے سے پانی پلا رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا وقت ہوا تو مولا نے فرمایا کہ چاہو تو الگ تم اپنی نماز پڑھ لو الگ ہو کے اور ہم اپنی نماز پڑھ لو، اور چاہو تو ساتھ نماز پڑھ لو. ساروں نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار سے ٹیک لگا کر، تلوار سے سہارا لے کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. مولا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میری گفتگو تمہارے لیے اتمام حجت ہے اور خدا کی بارگاہ میں یہ ادائے فریضہ ہے. تمہارا مسلسل، یعنی میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط اور تمہارے نمائندے اور ایلچیاں میرے پاس نہیں آئے. تمہارا مسلسل یہی کہنا تھا کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، آپ آئیں تاکہ اللہ آپ کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائے، ہدایت کرے. اگر تم اپنی اس بات پہ قائم ہو تو اب آؤ اور مجھ سے پختہ عہد کرو، یعنی میری بیعت کرو کہ میرا ہر طرح سے ساتھ دو گے، وعدہ کرو. لیکن اگر میرا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا، یعنی کہ میں جہاں سے آیا تھا میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں. سب خاموش رہے، کسی نے نہ ہاں کہا، کسی نے نہ کہا، کوئی جواب نہیں دیا. وقت گزرا، پھر نماز عصر کا وقت آیا. آقا نے نماز پڑھی، سب نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی. نماز عصر کے بعد مولا نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو
اگر تم خدا سے ڈرو اور یہ بات تسلیم کر لو کہ حق کو اہل حق کے پاس ہی رہنا چاہیے تو یہ بات خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگی، اور ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی بھی شخص سے زیادہ، چاہے بنو امیہ ہوں، ان سے بھی بہت زیادہ حقدار ہیں۔ ہم منصب ہدایت کے زیادہ حقدار ہیں کسی سے بھی، جو اس مقام کے غلط دعوے دار ہیں ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی جانب سے نمائندہ ہیں ہدایت کرنے کے لیے۔ جو ہمیشہ بنو امیہ جو ہمیشہ فساد اور اللہ سے دشمنی مول لینے والے لوگ ہیں، ہم سے روگردانی کر چکے ہو، تم ہم سے روگردانی کر چکے ہو، ہمارے حق کو نہیں سمجھتے ہو، اور اب تمہاری وہ مرضی نہیں رہی جو تم نے خطوط کے اندر لکھا تھا۔ تم نے خط میں کیا لکھا تھا کہ ساتھ دو، مگر اب تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تم ہم سے منہ موڑ چکے ہو، تو میں یہیں سے پلٹ آتا ہوں اور میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اب ایسا ہے تو پھر میں کوفہ نہیں جاتا ہوں جب تمہارا ساتھ ہی نہیں ہے۔ حر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ہمیں ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں اس خطوط کا کوئی پتہ نہیں ہے جو خطوط آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں ان خطوط کا نہیں معلوم ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے عقبہ ابن سمعان کو حکم دیا کہ وہ خطوط جو سواریوں پہ لدے ہوئے بوروں کے اندر موجود ہے نا، وہ سارے خطوط لے آؤ، اور وہ خطوط لائے گئے اور ان کا ڈھیر حر کے سامنے لگا دیا گیا۔ وہ جو سارے خطوط آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھے گئے تھے، ان سارے خطوط کا ڈھیر حر کے سامنے لگا دیا گیا۔ حر نے خطوط کا ڈھیر دیکھا، کہا ہم نے یہ خط نہیں لکھے، ہم نے آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا، ہم نے یہ خط نہیں لکھے، ہم تو بس اس بات پر مأمور ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کو پائیں وہیں سے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا حکم دیا۔ الموت ادنی الیک من ذالک، یہ ارشاد فرمایا، اور حر سے کہا کہ ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ حر امام علیہ السلام کی سواری کے بالکل سامنے آ گیا جب مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے یہاں کوئی کام نہیں، اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ جب یہ سنا ہے تو حر آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی سواری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب جیسا کہ کچھ روایتوں کے اندر ملتا ہے، جیسا کہ مقاتل میں آپ نے سنا مصائب کے دوران، کہ حر نے آقا کی سواری کی لگام پر، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا۔ مولا نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر کہتا ہے کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہ جملہ کہتا تو میں اسے بتاتا، مگر آپ کی والدہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، آپ کی مادر گرامی سیدۃ نساء العالمین ہے، میں ان کا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ یہ تعظیم ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کیا انداز تھا جناب حر کا۔ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تو آپ کو ابن زیاد کے پاس ہی لے جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے۔ حر نے پلٹ کر کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے ابن زیاد نے نہیں کہا ہے کہ میں آپ سے جنگ کروں، البتہ نہ اگر آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے تو پھر نہ مدینہ نہ کوفہ بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کیجئے تاکہ میں تازہ ترین صورتحال سے ابن زیاد کو واقف کر دوں۔ اور پھر آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جانب، یعنی مولا نے عزیب اور قادسیہ سے بائیں جانب کا رخ کیا، دائیں جانب لیفٹ سائڈ بائیں جانب کا رخ کیا، اور حر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ بیزا یعنی وائٹنس یا بیزا عربی زبان میں سفیدی کو کہتے ہیں، اس مقام پر پہنچ گئے کہ جو بیزا کا مقام تھا۔ بیزا کا مقام، اس بیزا کے مقام پر جب آقا ابا عبداللہ علیہ السلام پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد آقا نے پھر جناب حر کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتُمْ عَلَيَّ بَيْعَتَكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ وَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ نَفْسِي مَعَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِكُمْ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کا ارشاد ہے، اچھا مولا ارشاد فرماتے ہیں
کہ لوگوں گواہ رہو ان لوگوں نے خدا کی اطاعت کو ترک کر کے شیطان کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے، برائیوں کو رائج کیا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص حق ہے، اس کو اپنے ساتھ مختص کر لیا، وہ خود رکھ لیا۔ اہل بیت اطہار کا حق غصب کر لیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کے اوامر اور نواہی کو بدل ڈالا ہے۔ میں امت مسلمہ کی امامت کے لیے ان مفسدین سے کئی درجہ زیادہ حقدار ہوں، یعنی کہ تم مسلمانوں کی گردنوں پر میرا حق ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ تم پر واجب کیا ہے۔ میرے جد امجد رسول اکرم کے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور مولا کا یہ خطبہ اس مقام پر بیزا کے مقام پر تھا، اور یہاں پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو تم بیعتیں توڑ رہے ہو، تمہیں اس کا انجام نہیں معلوم ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا توڑنے والا شرعی روح سے کافر ہوتا ہے؟ تم ہم سے بیعت توڑنا کیوں چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ کچھ تمہیں رقم دینار مل گئے؟ صرف اس بات کے لیے کہ تمہیں یہ سیکیورٹی دے دی گئی ہے کہ تمہارے اہل و عیال کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہ یقین تمہیں کیسے آ سکتا ہے وہ جھوٹ بولنے والے کہ جو تمہیں اہل بیت اطہار سے دور کر کے اس بات کی سیکیورٹی دے رہے ہیں کہ تمہارے اہل و عیال کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے اہل و عیال کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو گارنٹی کس بات کی؟ آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بس اتمام حجت کے لیے یہ کہنا تھا کہ تم ہماری بیعتوں کو نہ توڑو، وہ بیعت کہ جو تم نے خطوط کے لکھنے کے ذریعے سے ہماری کر لی ہے بیعت۔ اب یہ نہیں کرو کہ ہمارا ساتھ چھوڑ دو، یہ ہم نہ کرو۔ بیزا کے بعد عزیب الحجانات 28 ذی الحجہ کو مولا پہنچے ہیں۔ یہ ایک وادی کا نام ہے جو بنی تمیم سے منسوب ہے، اور قادسیہ تک اس کا فاصلہ 6 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر پہنچے تو اچانک کچھ لوگ یہاں پر نمودار ہوئے۔ وہ لوگ کون تھے؟ ان کے نام نافع ابن ہلال بجلی، مجمع ابن عبداللہ، عمر ابن خالد اور ترماح ابن ادے۔ حر نے ان لوگوں کو دیکھا عزیب الحجانات کے مقام پر۔ یہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، کوفہ سے آئے تھے، کسی طرح کوفہ سے نکل پائے تھے، اس لیے کہ ناکہ بندی اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو کہیں سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، کہیں کسی کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ کسی طرح سے یہ لوگ پہنچے، حر نے ان کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ابا عبداللہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے آئے ہیں۔ ان چاروں کی طرف رک کر کے حر نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ کوفہ سے آئے ہیں، میں ان کو ابھی گرفتار کرتا ہوں اور ابن زیاد کے پاس بھجواتا ہوں، یہ حسین ابن علی کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حر، یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا، یہ ہماری نصرت کے لیے آئے ہیں، جیسے ہم اپنا خیال کرتے ہیں ویسے ہم ان کی حفاظت کریں گے، لہذا تو انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اصرار کیا تھا تو حر نے انہیں چھوڑا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع ابن عبداللہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ تو ابن عبداللہ نے کہا کوفہ کے بڑے بڑے لوگ اور سرداروں کو حکومت نے بڑی بڑی رشوتیں دے کر خرید لیا ہے، ان کے دل بنی امیہ کے لیے نرم ہو چکے ہیں، اور عوام کی بات رہی تو ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف اٹھ جائیں گی۔ ترما نے جب مولا نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ یہاں سے کوفہ جانے کا اس کے علاوہ جو رسمی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہے یا نہیں ہے، تو ترما ابن ادے نے دوسرا راستہ بتایا تھا، اور اس راستے سے سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام چلے تھے۔ اور ترما نے بالآخر یہ کہا تھا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ مہیا کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا جانا چاہتا ہوں، جاؤں گا، ان کو سامان دوں گا، پلٹ کر آ جاؤں گا واپس فوراً۔ تو آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دی تھی، مگر اسے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تھی، اور جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے یہ خبریں سنی تھی کہ آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو چکی ہے اور مولا کو شہید کر دیا جا چکا ہے۔ اس مقام کے بعد جو دوسری منزل تھی، اس کے فوراً بعد، اس منزل کا نام ہے قصر بنی مقاتل، جہاں سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام یکم محرم الحرام سن 61 ہجری کو پہنچے۔ وسیلۃ الدارین کے اندر اور تاریخ طبری کے اندر عبید اللہ ابن حر جعفی
کے احوال ملتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ خیمہ نصب ہوا ہے. سوال فرمایا, پوچھا کہ کس کا خیمہ ہے؟ جواب ملا کہ عبید اللہ کا ہے, یہ عثمانی شیعہ ہے. صفین میں امام کے خلاف لڑا تھا. مولا امیر علیہ السلام کے بعد کوفہ آ کر رہنے لگا تھا اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی تھی. امام علیہ السلام نے حجاج ابن مسروق کو قاصد بنا کر بھیجا. حجاج ابن مسروق مولا کے قافلے کا رسمی مؤذن تھے مولا کے ساتھیوں میں, اور وہی اذان ہر جگہ پر ہر مقام پر دے رہے تھے. آئے مولا کا ساتھ دینے کی اور مولا کی خدمت میں حاضر ہو جانے کی دعوت پیش کی, اور کہا کہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. کہ تحفہ کیا ہے؟ اگر آپ ساتھ دیں گے آقا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دنیا و آخرت کا خیر آپ کو نصیب ہوگا. اور کہتا ہے کہ میں جب کوفہ سے نکلا تو پورا شہر کوفہ آمادہ ہو چکا تھا ابا عبداللہ علیہ السلام یعنی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے لیے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر چکے تھے. دوست ساتھ چھوڑ چکے, ان کی میں نصرت نہیں کر سکتا, اور چونکہ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا لہٰذا میں ان سے آنکھیں نہیں ملانا چاہتا, میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا. یہ خبر لے کے جب قاصد مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس آیا ہے تو آقا نے کچھ اہل بیت افراد کے خانوادے کے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے ہیں ابن عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے کی طرف. پہلے قاصد کو بھیجا, قاصد کو اس نے منع کر دیا تو آقا حسین خود بنفس نفیس اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ عبید اللہ ابن حر جوفی خود اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا, حسین ابن علی علیہ السلام کے میرے خیمے پہ آنے کا منظر کیا تھا. کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا کوئی شخص دیکھا ہی نہیں تھا. پرکشش اور بارعب شخصیت کے مالک, انہیں دیکھ کر ہی میرا دل ان کے لیے اتنا نرم ہو گیا کہ جتنا کسی اور کے لیے کبھی میری زندگی میں نہیں ہوا. انہیں چاروں طرف سے بچوں نے گھیرا ہوا تھا. میں آج تک وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ حسین ابن علی کیسے میرے خیمے میں آئے تھے. اے ابن حر, تمہارے شہر والوں نے مجھے خط لکھے تھے اور میری مدد کا وعدہ کیا تھا, مگر وہ اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں. ان علیک ذنوبا کثیرا, مگر تیرے بہت سارے گناہ ہیں کہ جو کثیر گناہ تو نے کر رکھے ہیں, کیا تو ان گناہوں کے لیے توبہ چاہتا ہے؟ تمحو بہا ذنوبک, کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد تیرے وہ گناہ معاف ہو جائیں, محو ہو جائیں. تو کہا کیوں نہیں ہونا. کہا رسول کی بیٹی کے بیٹے کی مدد کر, پروردگار تیری ساری خطاؤں کو مٹا دے گا, محو کر دے گا. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, میں آؤں تو کس بل پر آؤں, کس چیز پر اعتبار کر کے آؤں, سب تو آپ کا راستہ, سب تو آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ بس تو میرے ساتھ آ جا, اگر تو شہید بھی ہو گیا, اگر تو مر بھی گیا, قتل کر دیا گیا تو شہادت کی موت ملے گی اور جنت میں رسول اللہ کی ہمسائیگی ملے گی. مگر کہتا ہے کہ میں خود تو نہیں آ سکتا, آپ کو اپنا گھوڑا پیش کر سکتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اما اذا رغبت بنفسک انا, اب کہ جب تو نے خود کو یعنی اپنے رخ کو ہم سے موڑ لیا ہے تو فلا حاجت لنا فی فرسک ولا فیک, تو یاد رکھنا نہ ہمیں تیرا گھوڑا چاہیے اور اب ہمیں تیری احتیاج بھی نہیں ہے, ہمیں تیری احتیاج نہیں. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور میں گمراہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. ان استطاعت, اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کر لے, ایسی جگہ چلا جا جہاں پر ہماری چیخ و پکار کی صدا تجھ تک نہ پہنچے, صدا استغاثہ تجھ تک نہ پہنچے, ایسی جگہ چلا جا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کا ساتھ نہ دے کے اتنی بڑی بھول اور غلطی کی, ساری زندگی میں حسرت اور یاس کے اندر رہا. اس میں اس نے شعر بھی کچھ پڑھے, فیا لکا حسرتن ما دمت حیا, اے حسرت, اب یہ حسرت رہے گی جب تک میں زندگی بھر, جب تک میں زندہ رہوں گا, یہ حسرت میرے دامن گیر رہے گی کہ میں نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا. عزیب قصر بنی مقاتل کی اس منزل کا یہ احوال تھا. اور اس کے بعد آخری منزل جو کہ منزل نینوا ہے, اس کا احوال انشاءاللہ اس کے بعد والی
والے حصے میں آخری حصہ جو ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.